کہ مسیحی لوگ سیدنا یسوع مسیح کو خدا کہتے ہیں، تو آپ خود بتائیں کیا خدا پیدا ہو سکتا ہے؟ اور جو پیدا ہوتا ہے کیا اسے خدا کہا جا سکتا ہے؟ خدا تو ایک لامحدود ذات ہے، کیا لامحدود محدود ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ چلیں آپ مسیحوں کے کہنے کے مطابق سیدنا یسوع مسیح کو کامل خدا مان بھی لیا جائے، تو کیا کامل لامحدود ذات محدود ہو سکتی ہے؟ تو پھر وہ لامحدود تو نہ رہا، اور جو لامحدود نہیں وہ خدا کیسے ہو؟ سوال تو سننے میں بہت ہی معقول معلوم ہوتا ہے، لیکن چلے دیکھ لیتے ہیں کیا قابل قبول بھی ہے۔ لیکن اس سوال میں ایک خاص قسم کی سوچ بہت ہی نمایاں نظر آتی ہے، اور وہ سوچ یہ ہے کہ ہم نے خدا کو ایک ایسی ہستی سمجھ لیا ہے جو انسانوں سے بہت ہی دور رہتی ہے، یا یوں کہے کہ خدا اور انسان کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہے، اور وہ فاصلہ خالق اور مخلوق ہونے کا ہے، لامحدود اور محدود کا ہے۔ لامحدود ذات محدود نہیں ہو سکتی، اور محدود مخلوق لامحدود نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسا فاصلہ ہے جس کو دونوں میں سے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ نہ تو خدا ادھر سے ادھر آ سکتا ہے، اور نہ ہی انسان ادھر سے خدا کی طرف جا سکتا ہے۔ انسان ایک محدود مخلوق ہے جو لامحدود خالق خدا تک پہنچ نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، چلے مان لیتے ہیں کہ انسان مخلوق ہوتے ہوئے خالق تک پہنچ نہیں سکتا، لامحدود ذات کو پا نہیں سکتا، اس کے درجے تک اپنے آپ کو لے کر جا نہیں سکتا۔ لیکن کیا خدا بھی ادھر سے ادھر نہیں آ سکتا؟ اس کے لیے بھی اتنا ہی مشکل یا ناممکن ہے جتنا کسی انسان یا کسی اور مخلوق کے لیے؟ اب ہمارا بھی ایک سوال ہے ان لوگوں سے جو یہ سوال کرتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا جو لامحدود ذات ہے وہ محدود ہو ہی نہیں سکتی، یا خدا کی پیدائش نہیں ہو سکتی؟ صدیوں سے یہ سوال زیر بحث رہا ہے، لہٰذا اس پر آج ہم بھی کچھ بات کریں گے۔ اس سوال کو دو حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلا حصے میں ہم دیکھیں گے کہ خدا کی پیدائش کا کیا مطلب ہے، اور دوسرے حصے میں ہم اس پر غور کریں گے کہ کیا لامحدود ذات کا محدود ہونا ممکن ہے بھی یا نہیں، اور اگر وہ لامحدود محدود ہوتا ہے تو کیا پھر اس کی لامحدودیت ختم ہو جاتی ہے؟ ہمارے سامنے اس سوال کا پہلا حصہ ہے جس میں ہم خدا کی پیدائش کے اوپر بات کریں گے۔ خدا کی پیدائش سے کیا مراد ہے؟ اس موضوع پر بحث کرنے سے پہلے اس بات کی وضاحت بہت ہی ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ مسیحی ایمان میں خدا کی پہچان تثلیث فی التوحید میں ہے، یعنی آسمانی خدا باپ اور اس کا ازلی محبوب بیٹا اور روح القدس۔ یہ تثلیث کے تین رکن ہیں، اور ان تینوں اقانیم کی وجہ سے لفظ تثلیث استعمال کیا جاتا ہے، اور توحید یہ ہے کہ یہ تینوں ذات میں ایک ہیں۔ یاد رکھیں ہم نے یہ کہا کہ یہ تینوں یعنی آسمانی خدا باپ اور اس کا ازلی بیٹا اور روح القدس، یہ تینوں ذات میں ایک ہیں۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ان کی ذات ایک جیسی ہے یا ایک طرح کی ہے، بلکہ ہم نے فرمایا کہ یہ تینوں ذات میں ایک ہیں، ان تینوں کا جوہر ایک ہی ہے۔ آئیں اب بات کرتے ہیں خدا کی پیدائش کی۔ بہت سارے مسیحی علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اردو زبان میں یسوع مسیح کی پیدائش کی بجائے یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ یسوع مسیح یا ابن اللہ کا تجسم یا مجسم، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ پیدائش اس کی ہوتی ہے جس کا پہلے سے وجود نہ ہو۔ مطلب یہ کہ اگر ہم اس لفظ کو کسی انسان کی پیدائش کے لیے استعمال کرتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ابن اللہ کی دنیا میں آمد کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا جائے تو یہ لفظ اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے یسوع مسیح کے لیے بہت ہی کمزور ہے، کیونکہ کسی بھی انسان کی اس دنیا میں آمد سے پہلے نہ تو اس کا کوئی وجود ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی شخصیت ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کے لیے یا مخلوقات میں سے کسی کے لیے بھی آپ یہ لفظ پیدائش استعمال کر سکتے ہیں۔ انسان کی پیدائش سے پہلے اس کے وجود اور اس کی شخصیت کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، اس لیے پیدائش لفظ انسان کے لیے تو ٹھیک معلوم ہوتا ہے، لیکن یسوع مسیح کی دنیا میں آمد کے لیے یہ لفظ بہت ہی کمزور یا نامناسب ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ کی اس دنیا میں بشریت میں آمد سے پہلے آپ اپنی شخصیت کے ساتھ ازل سے ہی موجود تھے، اس لیے کہ آپ کی دنیا میں تشریف آوری کے لیے لفظ پیدائش نہیں بلکہ تجسم یا مجسم استعمال ہونا چاہیے۔ یہ دلیل سننے میں بہت ہی معقول معلوم ہوتی ہے، لیکن لفظ پیدائش صرف اسی معنی اور مفہوم میں تو استعمال نہیں ہوتا۔ دیکھیں لغت کسی بھی لفظ کے کئی معنی بتاتی ہے، لیکن کسی بھی لفظ کے معنی یا مطلب سے زیادہ اہمیت اس کے مفہوم کی ہوتی ہے۔ اب آپ لفظ مجسم یا تجسم کو ہی لے لیجئے،
ہندو بھائیوں کے ہاں روز ہی کوئی نہ کوئی دیوی یا دیوتا کا مجسم یا تجسم یا متجسد ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن کیا آپ فوراً ہی اس کی تشریح کرنا شروع نہیں کر دیتے اور آپ بیان نہیں کرتے نہیں ہمارا معنی یہ ہے یا ہمارا مفہوم اس کے متعلق یہ ہے یا ہم یہ اس میں وضاحت کرنا چاہتے ہیں؟ ہم اپنی بہت ساری وضاحتیں اور تشریحات دینا شروع کر دیتے ہیں اور ہم سمجھانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا مطلب اور ہمارا مفہوم اس لفظ کے متعلق کیا ہے۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں بہت ہی واضح طور پر اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ لفظ کے معنی سے زیادہ اس کے مفہوم کی اہمیت ہوتی ہے۔ ہمارے مسیحی حلقوں میں ایک لفظ خداوند جس کا بہت ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے، شاید اس کی بنیادی وجہ اردو ترجمے میں اس لفظ کا بہت زیادہ استعمال ہے۔ لغوی طور پر فارسی کا یہ لفظ خداوند دو الفاظ کا مرکب یا کمپاؤنڈ ورڈ ہے، خدا اور وند کا۔ خدا کا مطلب ہے آقا، مالک، خود مختار یا وہ ذات جو اپنی ذات اور صفات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہو اور خود سے قائم و دائم ہو، اور دوسرا لفظ ہے وند، یہ کسی اسم کے ساتھ مل کر صفتی معنی پیدا کرتا ہے۔ اب جب لفظ خداوند کو دیکھتے ہیں تو اس کے لغوی معنی کچھ یوں ہیں: آقا، مالک، کسی چیز کی ملکیت رکھنے والا، حاکم یا عہدے دار۔ محبوب کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے، بادشاہ کو مخاطب کرنے کے لیے اور اپنوں سے بڑوں کو مخاطب کرنے کے لیے بھی اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو خدا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس لفظ خداوند کو مختصراً بیان کیا جائے تو اس کا مطلب یوں ہوگا: خدا جیسا۔ خداوند وہ ہے جو خدا جیسا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بی بی سارہ، اور ہمارے اردو ترجمے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ بی بی سارہ جو ہے وہ بزرگ ابراہیم کو مخاطب کرتے ہوئے ایک مقام پر خداوند کہتی ہے، اور یہ وہی لفظ ہے جو خاوند سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ اب آپ خود ہی بتائیں، کیا اس لفظ خداوند کو آپ مسیحی عقائد اور تعلیمات کے مطابق تثلیث کے کسی رکن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ اور خاص طور پر جب اس لفظ کو یسوع مسیح کے نام سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے۔ تھیولوجی یا علم الالہیات میں تثلیث فی التوحید کے کسی رکن کے لیے اس طرح کے لقب کی کوئی گنجائش ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن پھر بھی مسیحی لوگ اس کا بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ اور آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ کسی سے اس لفظ خداوند کے معنی پر بات کریں تو وہ اس کا مطلب بیان کرنے کی بجائے اس لفظ کا مفہوم بیان کرنا شروع کر دے گا۔ سبب کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ نے اس لفظ کو ریوائز نہیں کیا یا اس پر نظر ثانی نہیں کی، کیونکہ یہ ہماری مقدس کتاب میں اردو ترجمے میں استعمال ہوا ہے اور ہم نے تو مان لیا ہے کہ جو اس اردو ترجمے میں آ گیا اب اس پر کوئی نظر ثانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ سیدھا آسمان سے آیا ہے، لہٰذا ہم تو اس پر کوئی ریویژن نہیں کریں گے۔ اگر کوئی کرے گا تو وہ اس میں تحریف کرے گا۔ یہ بیماری ہمیں دوسروں سے ملی ہے۔ برکیف ہم یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سب کے نزدیک کسی لفظ کے معنی سے زیادہ اس لفظ کے استعمال اور اس کے مفہوم کی اہمیت ہوتی ہے۔ در حقیقت اس پوری گفتگو میں یہ وہ پوشیدہ بات ہے جس کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ خدا کی پیدائش سے یا ابن اللہ کی پیدائش سے مراد کیا ہے۔ لہٰذا ہم اس بات کو واضح کر دیں کہ ہمارے لیے یہ دونوں الفاظ ہی قابل قبول ہیں، یعنی خدا کا تجسم یا مجسم یا خدا کی پیدائش۔ ہمیں ان دونوں کو استعمال کرنے میں کوئی پریشانی نہیں، اور ہم ان دونوں کا بہت ہی استعمال بھی کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ خدا کی پیدائش سے کیا مراد ہے۔ ابھی ہم نے ذکر کیا تھا تثلیث فی التوحید کا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کی پیدائش تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدا کے بیٹے کی پیدائش، یعنی ابن اللہ کی پیدائش۔ اب سامنے یہ سوال ہے کہ بیٹا بھی تو خدا ہی ہے، تو پھر اس کی پیدائش کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ علماء کرام اس موضوع کو دو طرح سے بیان کرتے ہیں۔ پہلا، خدا کی مکمل پہچان کا ظاہر ہونا، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدائے ثالوث کی کامل پہچان کا آغاز جو ہے اس کو بھی پیدائش کہا جاتا ہے، یا یوں کہیں کہ جس دن خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کا مکمل اظہار بنی نوع انسان پر ہوا، وہ دن خدا کی پیدائش کا دن ہے۔ اور دوسرا خیال یا نظریہ وہ ہے جس میں اس کو حقیقی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے اور حقیقت میں خدا کی پیدائش کو مانا جاتا ہے،
یعنی خدا کی تمام صفات ایک ساتھ نہ صرف متحرک بلکہ بشریت میں تمام مخلوقات پر ظاہر ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور وہ خدا کی پیدائش ہے، یا جس دن یہ سب کچھ رونما ہوا اس دن خدا کی پیدائش ہوئی۔ پہلے نظریے میں خدا کی پیدائش سے مراد اس کی ذات کی موجودگی کو تسلیم کرنا ہے اور اس کی ساری اہمیت کو پورے طور سے قبول کرنا ہے۔ فلسفے کے ماہرین اسے اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ کسی ذات کا وجود کب سے قائم ہے، اس بات سے قطع نظر اس ہستی کی قبولیت اس کے وجود کا آغاز ہے یا اس کے ہونے کو تسلیم کرنا اس کا شروع ہے، یعنی باوجود اس بات کے کہ کوئی ذات پہلے سے موجود ہے، لیکن جب اس کی ہستی کو پہچان کر مان لیا جائے تو اس دن اس ذات کی ابتدا ہے، اس کا آغاز یا اس کا شروع ہے۔ ابھی یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم یہ بات خدا کے لیے کہہ سکتے ہیں؟ جب اس نے اپنی پہچان یا اپنا ظہور بنی نوع انسان کو عطا کیا تو کیا تب خدا کا آغاز ہوا یا اس کی پیدائش ہوئی؟ جی ہاں، اس نظریے میں تو اسی طرح سے بیان کیا جا رہا ہے، اور ان معنی اور مفہوم میں خدا کی پیدائش یا اس کے آغاز کو بتایا جا رہا ہے، کیونکہ پیدائش کا صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ کسی سے پیدا ہونا، بلکہ پیدائش کا یہ بھی مطلب ہے کہ کسی کا پیدا ہونا یا کسی کا آغاز یا شروع۔ اور یہاں پر پیدائش، آغاز یا شروع سے مراد یہ نہیں کہ کوئی پہلے سے موجود نہیں تھا یا پھر اس کے آغاز سے پہلے وہ عدم وجود تھا۔ ہم مانتے ہیں کہ خدا تو لازوال ہے اور ازل سے موجود ہے، لیکن انسان نے خدا کو تب پہچانا جب خدا نے انسان کو اپنی پہچان عطا کی۔ اس خیال کے مطابق کسی ذات کی اہمیت یا پہچان کا کسی کی زندگی میں پیدا ہونا اس کی پیدائش ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس دوسرے نظریے کی جس میں حقیقی طور پر خدا کی پیدائش کو بیان کیا جاتا ہے۔ حقیقی طور پر خدا کی پیدائش سے مراد ابن اللہ کا مقدسہ مریم کے بطن سے پیدا ہونا ہے۔ مقدسہ مریم ایک پاک دامن خدا کی بندی تھی جس کا انتخاب خدا کی طرف سے کیا گیا، اور وہ خدا کی پاک اور کامل قدرت سے حاملہ ہوئی۔ اس مقدسہ کے پیٹ میں جو بچہ تھا اس کی پرورش ویسے ہی ہوئی جیسے کسی بھی بچے کی پرورش اس کے ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے۔ دنیا میں ہر آنے والا بچہ کسی مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن مقدسہ مریم سے پیدا ہونے والا بچہ یسوع کسی انسانی ارادے سے نہیں اور نہ ہی کسی انسانی ملاپ سے، بلکہ خدا کی قدرت سے پیدا ہوا۔ اور مقدسہ مریم کے بطن میں جس بچے نے پرورش پائی وہ تثلیث کا دوسرا رکن ہے، یعنی آسمانی خدا باپ کا ازلی محبوب بیٹا ہے، اور ابن اللہ کی پیدائش کا مطلب ہے خدا کی پیدائش۔ اچھا، اس میں کچھ لوگوں کو یہ بڑی پریشانی ہوئی کہ یسوع کی پیدائش ہونے کے سارے عمل میں الوہیت کب یسوع کے بدن میں داخل ہوئی ہوگی؟ ماں کے پیٹ میں، یا پیدا ہونے کے بعد، یا بپتسمے کے وقت، کس وقت میں؟ اس میں بہت سارے خیالات سامنے آئے، لہٰذا یہاں اس کی وضاحت ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ مقدسہ کے حاملہ ہونے کے بعد کسی اور وقت میں الوہیت یسوع میں داخل ہوئی۔ ہم نے کسی موقع پر کہا تھا کہ اگر آپ کرسٹولوجی کو بہتر طور پر سمجھنا چاہتے ہیں اور ابن خدا کی موت اور قیامت کے بارے میں بہترین معلومات اور اس کے اوپر آپ اپنی تحقیق کو اور اپنی معلومات کو بڑھانا چاہتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ سب سے پہلے مسیح کی پیدائش کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ یہاں کچھ لوگ چوتھے کلمے کو بیان کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت الوہیت یسوع کے بدن سے نکل گئی، اور چوتھے میں نہ نکلے ان سے تو ساتویں کلمے میں تو وہ نکال ہی دیتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا جب مسیح میں الوہیت داخل ہوئی، اور ایک وقت وہ بھی تھا جب اس میں سے الوہیت نکل گئی۔ کچھ کے خیال میں جب آپ کی موت ہوئی تو الوہیت آپ کے بدن سے جدا ہو گئی، کیونکہ خدا نے اپنے لیے ایک پاک بدن تیار کیا، یعنی یسوع مسیح کا بدن جس میں الوہیت رہتی تھی۔ اس لیے جو اس میں رہتا ہے وہ اس میں داخل بھی ہوگا اور اس میں سے نکل بھی سکتا ہے، یا اس میں سے جدا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے بہت سارے خیالات ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن ان پر ایک بہت بڑا اعتراض کیا جا سکتا ہے، اور وہ اعتراض بہت خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے: کیا خدا نے یسوع مسیح کے بدن کو ایک آلہ کار کے طور پر استعمال کیا؟ یقیناً ایسا نہیں، کیونکہ ایسا کوئی لمحہ تھا ہی نہیں جب یسوع مسیح کے بدن میں الوہیت داخل ہوئی ہو یا اس سے خارج ہوئی ہو۔ کنواری مقدسہ مریم کے حاملہ ہونے سے، یعنی جب سے یسوع مقدسہ ماں مریم کے پیٹ میں آیا تب سے، اور اس کے سارے زمینی خدمت کے دوران کسی بھی لمحے الوہیت
یسوع سے جدا نہیں ہوئی، نہ ہی تب جب وہ صلیب پر دکھ سہ رہا تھا، اور نہ ہی اس وقت جب اس نے سر جھکا کر اپنی جان دی۔ یاد رکھیں کسی بھی وقت الوہیت اس سے جدا نہیں ہوئی اور نہ ہی اس سے جدا ہو سکتی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ الوہیت ابن اللہ سے الگ ہو جائے، یہاں تک کہ جب وہ مر گیا تب بھی نہیں، اور جب 3 دن تک وہ قبر میں رہا تب بھی نہیں، کیونکہ ہم الوہیت کو الگ سے اس کے بدن میں نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو اس کے بدن کو ہی اللہ کہتے ہیں۔ وہ بدن ہی ابن اللہ ہے، یعنی خدا ہے، جس نے مقدسہ مریم کے بطن میں پرورش پائی۔ یہ الہی بدن ہے جو مقدسہ مریم سے پیدا ہوا اور ابن مریم بھی کہلایا۔ یہی تو وہ ذات ہے جو خدائے ثالوث کی ساری صفات کے ساتھ بشریت میں موجود ہوا، کیونکہ جو مقدسہ مریم کے بطن سے پیدا ہوا اور جس کی پہچان کے لیے ہم اس کو یسوع نام سے پکارتے ہیں، وہی ابن اللہ ہے۔ یاد رکھیں یسوع کے بدن میں الوہیت نہیں، بلکہ یسوع کا بدن ہی الوہیت کا تجسم یا خدا کی پیدائش ہے۔ اب اگر یہ بدن ہی خدا ہے تو اس بدن میں سے ذرا الوہیت کو نکال کے دکھائیں، کبھی بھی نہیں نکلے گی۔ نہ ہی اس وقت جب ابن اللہ مقدسہ مریم کے بطن میں تھا، اور نہ ہی آپ کی زمینی خدمت کے دوران کسی بھی موقع پر نہیں، یا جب آپ نے دکھ سہتے ہوئے صلیب پر اپنی جان دی، اور نہ ہی اس وقت جب آپ قبر میں تھے۔ لہٰذا مسیحی ایمان حقیقت کی بنیاد پر ہے کہ ابن خدا کی پیدائش ہوئی، یعنی خدا کی پیدائش ہوئی، کیونکہ ابن خدا اور آسمانی خدا باپ کا ایک ہی جوہر ہے۔ عرف عام میں یوں کہیں کہ ابن اللہ آسمانی خدا باپ کے برابر ہے۔ جب بیٹا آسمانی خدا باپ کے برابر ہے، یعنی بیٹے اور باپ کا ایک ہی جوہر ہے، تو پھر یہ کہنے میں کیا عار ہے کہ خدا پیدا ہوا، کیونکہ ابن اللہ کا پیدا ہونا مطلب خدا کا پیدا ہونا ایک ہی بات ہے۔ تنگی وقت کی وجہ سے ہم اس سوال کے اگلے حصے پر مختصراً ہی بیان کریں گے۔ اس سوال کا اگلا حصہ ہے، کیا لامحدود خدا محدود ہو سکتا ہے؟ اگر لامحدود ذات محدود ہو جائے تو پھر وہ لامحدود کیسے رہ سکتی ہے؟ اس سوال پر ہم بھی کچھ سوال کرنا چاہیں گے۔ اگر وہ ذات جو لامحدود ہے اور قادر مطلق بھی ہے، اور وہ ایسی لامحدود ہے کہ محدود ہی نہیں ہو سکتی، تو پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ اپنی لامحدودیت میں محدود ہے۔ اور جو ذات ایسی لامحدود ہو کہ محدود ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ محدود ہونے سے اس کی لامحدودیت خطرے میں آ جاتی ہے یا ختم ہی ہو جاتی ہے، تو ایک طرح سے تو وہ ذات محدود ہی ہوئی، کیونکہ اگر وہ ذات قادر مطلق ہونے کے باوجود اپنی لامحدودیت میں ایسی قائم و دائم ہے کہ وہ محدود ہی نہیں ہو سکتی، تو اس کو آپ لامحدود کیسے کہیں گے؟ اس طرح سے تو وہ اپنی لامحدودیت میں محدود ہوئی، لہٰذا نہ تو ایسی ذات کو قادر مطلق کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی لامحدود کہا جا سکتا ہے۔ در حقیقت قادر مطلق لامحدود ذات وہ ذات ہے جو محدود بھی ہو سکے اور محدود ہونے کے بعد وہ لامحدود بھی رہے، اور ایسا نہیں کہ اس لامحدود ذات کے محدود ہونے کے بعد اس کی لامحدودیت ختم ہو جائے، یا جب وہ لامحدود محدود ہو جائے تو تب وہ لامحدود ہی نہ رہے، بلکہ جب وہ لامحدود ذات محدود ہوتی ہے تو محدود ہونے کے بعد بھی وہ لامحدود ہی رہے، تب جا کر آپ کسی ذات کو لامحدود کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، ایک ذات ایسی موجود ہے جو ازل سے قادر مطلق لامحدود ذات ہے، اور وہ محدود بھی ہوئی اور بشریت میں محدود ہوئی، لیکن محدود ہونے کے باوجود بھی وہ لامحدود ہی رہی، اور وہ آسمانی خدا باپ کا ازلی لازوال لامحدود محبوب بیٹا ہے، جو انسانی تاریخ میں کنواری مقدسہ مریم سے پیدا ہوا، اور اس نے بنی نوع انسان کو محدود انسانی بدن میں لامحدود ذات کا ظہور عطا کیا۔